بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک نام انجینئر محمد علی مرزا کی صورت میں، جو کہ یوٹیوب پر اپنے بیانات کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی علماء کرام کی توہین کرتا ہے، کبھی اولیاء کرام کی توہین کرتا ہے، اور کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاک بارگاہ میں وہ ہلکے جملے استعمال کرتا ہے۔ اور اب اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اس نے یہ جسارت کی ہے کہ ایسے الفاظ بولے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی مسلمان مومن ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا پر جو دفعات لگائے گئے ہیں، پہلے میں وہ آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ 3MPO کے تحت انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کیا گیا۔ 3MPO کیا ہے؟ یہ مینٹیننس پبلک آرڈیننس ہے 1960 کا۔ اس کی دفعہ 3 کے تحت حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو معاشرے کا امن تباہ کر رہا ہو، فرقہ واریت پھیلا رہا ہو، مذہبی منافرت پھیلا رہا ہو، وہ اس کو احتیاطی طور پر اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ ویسے تو 90 دن کے لیے اپنی تحویل میں لیا جاتا ہے، لیکن جو اس وقت علی مرزا پر جو گرفتاری ہے وہ صرف 30 دن کے لیے ہوئی ہے۔ یہ جو دفعہ ہے یہ جرم ثابت ہونے سے پہلے احتیاطاً لگائی جاتی ہے تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا کو 3MPO کے تحت گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ ملک کے پاکستان میں فرقہ وارانہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مزید کوئی دوسرا رخ اختیار نہ کر لیں۔ پھر اس پر ایک دفعہ ہے 295C ایکٹ کا، جو ابھی لگایا تو نہیں گیا ہے۔ یہ PPC کے تحت یعنی پاکستان پینل کوڈ کے تحت 295C ایکٹ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہے اس کے حوالے سے یہ دفعہ لگائی جاتی ہے، اور ہماری عدالت میں اس کی جو سزا ہے وہ ہمارے قانون میں وہ اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ پھر اس پر ایک اور ایکٹ لگایا گیا ہے PECA، پریونشن الیکٹرانک کرائم ایکٹ۔ اس کے تحت بھی جو مذہبی منافرت ہیں وہ سائبر کرائم کے تحت جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فرقہ وارانہ گفتگو ہے، اس کے تحت اس کو یہ ایکٹ بھی اس پر لگائی گئی ہے۔ فی الوقت تو اس کو اپنی تحویل میں 30 دنوں کے لیے لیا گیا ہے تاکہ مزید جو حالات ہیں وہ کوئی دوسرا رخ اختیار نہ کر لے۔ یہ دفعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام الناس کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3MPO کیا ہے اور باقی جو میں نے ایکٹ بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں اور کس وجہ سے کسی بھی فرد پر وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، کہ جس نے سوئے ہوئے فتنے کو جگایا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے کسی دینی فائدے کے بغیر لوگوں میں اضطراب، اختلاف، دینی معاملات میں بگاڑ پیدا کر کے کسی بھی پریشانی میں مبتلا کرنا، کسی بھی فتنے میں مبتلا کرنا اور نظام زندگی بگاڑ دینا، یہ فتنہ کہلاتا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے علماء کرام کا جو گوشت ہے وہ زہریلا ہے، یعنی جو ان کی توہین کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی سنت ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے توہین کی ہوتی ہے ان کے پردے کو چاک فرما دیتا ہے، اور پھر جو لوگ علماء کرام کی توہین کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں دل کے عارضے میں یعنی دل کے مرض میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جو ابتدا کی تھی وہ علماء کرام سے شروع کی، پھر اس کے بعد یہ مختلف مسالک کے اکابرین پر اس نے طعن و تشنیع شروع کر دی، اس کے بعد اس نے اولیاء کرام پر بات کی، اس کے بعد اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات پر جو ہلکے الفاظ تھے وہ کیے، اور آج یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بھی گستاخی کر بیٹھا ہے۔ صحابہ کرام کی پاک بارگاہ میں اس نے کیا گستاخی کی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اسی طرح اکابرین مختلف مسالک کے جو اکابرین ہیں ان کے حوالے سے اس نے کون کون سی زبان درازیاں کی، وہ بھی دشنام ترازی اس کی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، وہ آپ سارے حضرات جانتے بھی ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سامعین محترم، جب انسان اللہ وحدہ لم یزل کے دوستوں
کی توہین کرتا ہے، یعنی اولیاء کرام کی توہین کرتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت اس شخص سے منہ موڑ لیتی ہے اور اس شخص کو اس کی زبان کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو بڑے پھندے کی صورت میں اس کی گردن کے گرد لپٹ جاتی ہے۔ مرزا جیلمی کی جو زبان ہے اس کی گردن کے گرد گھیرا تنگ کر چکی ہے اور اس کی زبان اسے تیزی سے عبرتناک انجام کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس سے کلام کرتے ہیں یعنی یہ زبان ہے، اس پر کوئی مواخذہ بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، اس زبان کی وجہ سے لوگ اپنے چہروں کے بل، اپنے نتنوں کے بل جہنم میں جا کر گریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے جنگ کی تو میں اللہ عز و جل اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے فتنوں کے حوالے سے آپ نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو آخری زمانے کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ تلوار چلانے سے تیز جو فتنہ ہوگا وہ زبان کا فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ اتنا سخت ہوگا جتنا تلوار کا زخم سخت نہیں ہوتا، زبان کا زخم جو ہے وہ اتنا سخت ہوگا۔ مرزا جیلمی کی جو زبان درازی ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایسے کئی لوگ اس زمانے میں آئے جنہوں نے اولیاء کرام کے خلاف زبان درازیاں کی، تو ہم نے دیکھا، زمانے نے دیکھا کہ وہ لوگ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ ہم تو اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مالک ہمیں اپنی زبان کے حال پر نہ چھوڑ بلکہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں ان تمام فتنوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔